بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ارکان اسلام میں ایک رکن حج ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ پاکستان سے جانے والے اکثر حجاج حج تمتع کرتے ہیں۔ دیگر ممالک سے بھی جو لوگ جلدی آ جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، اس میں آسانی ہے۔ حج تمتع میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے اور پھر حج کے ایام میں دوبارہ احرام باندھ کر حج کیا جاتا ہے۔ چند گزارشات میں حج کے سفر کے حوالے سے اور تیاری کے حوالے سے عرض کروں گا اور پھر عمرے کا طریقہ عرض کر کے انشاءاللہ اپنی بات سمیٹ لوں گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ رب العزت کی اس عظیم نعمت پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب یہ سوچو کہ میں اس سال انشاءاللہ العزیز حج پہ جا رہا ہوں، میرا نام اس سال ان خوش نصیبوں میں شامل ہے جو حرمین شریفین کا یہ مبارک سفر کریں گے، تو اس کی نسبت اپنے رب کے کرم کی طرف کرنی ہے۔ اس کی نسبت اپنی دولت، اپنے کمالات، اپنی خوبیوں کی طرف نہیں کرنی۔ کہاں ہماری یہ گناہگار نگاہیں، کہاں میرے رب کے گھر کا دیدار، کہاں ہماری یہ گناہگار پیشانیاں اور کہاں رب کے در کا سجدہ، کہاں ہمارے یہ گناہگار قدم اور کہاں میرے رب کے گھر کا طواف۔ یہ سب اس کا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ان تمام نسبتوں کو اور ان تمام چیزوں کو اپنے رب کی طرف منسوب کریں۔ میں حج پہ جا رہا ہوں، الحمدللہ یہ میرے رب کا بڑا احسان ہو گیا۔ میں فلاں کام، جتنے دینی امور ہیں ان میں سب میں ہم اپنے رب کی فضل کی قدردانی کریں، اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرتے رہو، ہم تم پر یہ نعمتیں روکیں گے تھوڑی، اور بڑھاتے ہی چلے جائیں گے، بڑھاتے ہی چلے جائیں گے۔ اگر عذاب الہی سے بھی کوئی بچنا چاہتا ہے، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ، تم شکر گزار بنو، ہم اپنا عذاب ہی تم سے روک کے چھوڑ دیں گے۔ ہمیں عذاب دینے کا کوئی شوق تھوڑی ہے۔ تو محترم حجاج اور ہماری ماؤں بہنوں، الحمدللہ ہم اس مبارک سفر پر جا رہے ہیں، تو کہیے الحمدللہ۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ تیرا شکر ہے۔ اٹھتے بیٹھتے اس کلمے کا ورد ہماری زبان پہ چڑھا ہوا ہو۔ مومن جب بات کرتا ہے نا تو الحمدللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، اللہم لک الحمد ولک، یہ کلمات کہتا رہتا ہے۔ اور عام آدمی جس کو دین کا شعور نہیں ہوتا وہ اپنی گفتگو کا آغاز گالیوں سے کرتا ہے۔ ہمارے یہاں دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ ایک ایک من کی گالی دیتے ہیں پھر بات شروع کرتے ہیں۔ کسی کا تذکرہ کرنا ہو تو بھی پہلے گالیاں دیتے ہیں پھر بات شروع کرتے ہیں۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ اپنی بات کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کرتا ہے، الحمدللہ یہ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی فقیر کو 2 روپے دینے کی توفیق دے دی ہے تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ الحمدللہ آج اللہ نے کرم فرمایا، میں ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے کام آ گیا۔ الحمدللہ آج میرے رب نے مجھے نماز کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ آج میں نے سورہ یاسین پڑھ لی۔ الحمدللہ اب میں حج کی تربیتی نشست میں آنا جانا اور سننا یہ سب عبادت ہے۔ یہ عام نشست تھوڑی ہے، یہ کوئی گانے بجانے کی یا فحاشی اور ریانی کی نشست تھوڑی ہے۔ ایک مقدس فریضے کو ادا کرنے کا ہم طریقہ کار سیکھ رہے ہیں۔ حدیث میں ہے طالب علم کے پاؤں تلے فرشتے برکت کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ اس نشست کو بھی عام نشست نہ سمجھو۔ اپنے رب سے ہم پر امید رہیں کہ جو علم سیکھنے والوں کے لیے اور سکھانے والوں کے لیے جو فضائل ہیں انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔
حج کے لیے قرآن مجید نے شرط لگا دی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ۔ یہ حج اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اپنے نام و نمود اور شہرت اور ریاکاری کے لیے نہ کیا جائے۔ لوگ مجھے حاجی کہیں، بھئی آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا لوگ آپ کو نمازی کہیں گے؟ روزہ رکھتے ہیں تو لوگ آپ کو روزے دار کہیں؟ جس طرح دیگر عبادات میں ہماری یہ چاہت نہیں ہوتی کہ لوگ ہمیں روزے دار، نمازی، فلاں اور فلاں کہیں، اس میں بھی ہمارا جذبہ یہ نہ ہو کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں۔ میرے رب نے حاجی کہہ دیا تو کافی ہے۔ ساری دنیا ہمیں حاجی حاجی کہتی رہی مگر رب کے یہاں وہ حج مقبول ہی نہیں ہے، تو مجھے بتلائیے ان کے حاجی کہنے سے تو بارگاہ الہی میں قبولیت نہیں ملے گی نا، وہ تو میرے اور آپ کے اخلاص کی برکت سے ملے گی۔ حج کے سفر میں جانے سے پہلے مشہور باتیں جو بتلائی جاتی ہیں، آدمی اپنے معاملات کو صاف کر کے جائے۔ حج کے سفر میں جانے سے پہلے آپ کا کوئی لین دین ہے اس کو صاف کریں، جس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کوئی وصیت لکھیں، اس میں ہر چیز درج ہو۔ حدیث میں ہے جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ رات کو جب سوئے تو اس کا وصیت نامہ اس کے تکیے کے نیچے ہو۔ کبھی تبدیلیاں کرنی پڑ جاتی ہیں، کرتے رہو۔ میں ایسے بہت سارے اکابرین کو جانتا ہوں جو ہر مہینے میں اپنے وصیت نامے میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کرتے تھے اور ان کے وصیت نامے عام لوگ بھی پڑھتے تھے۔ تو یہ وصیت نامہ لکھنا کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ اس سفر میں واپس نہیں آئیں گے۔ لوگ ڈرتے بھی ہیں لکھتے ہوئے کہ ایسا نہ ہو واپس نہ ہو۔ بھائی وصیت نامہ ویسے ہی ایک سنت عمل ہے کہ ہم اس کو لکھ کر رکھیں۔ ہمارے ایک دوست اسپتال میں داخل تھے تو بیٹے نے کہا کہ وہ قسطوں میں کام کرتے تھے، لوگوں کے پیسے دینے بھی بہت سارے تھے، لینے بھی بہت سارے تھے۔ ان لوگوں کو لینے زیادہ ہوتے ہیں، قسطوں میں چیزیں دیتے ہیں۔ تو آخری مراحل میں داخل ہو گیا تو جلدی سے بیٹے کو بلایا کہ لکھو میں نے فلاں کا اتنا قرضہ دینا ہے، فلاں کے اتنے دینے ہیں، فلاں کے اتنے دینے، ایک صفحہ بھر دیا۔ اب دوسرے صفحے پر لکھوانا تھا کہ فلاں فلاں سے لینے بھی ہیں تو لے کر دے دینا۔ جب لینے کی بات آئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ روئے کہ اب میں کیا کروں، جو دینے ہیں وہ تو لکھوا دیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو میں اپنی جیب سے لاکھوں روپے نہیں دے سکتا۔ اب آگے انہوں نے لکھوانا تھا کہ کن کن سے لینے ہیں وہ لے کر ان کو دے دینے۔ لوگ تو خود سے دینے، کہتا ہے ایک آدمی آیا دینے کے لیے۔ اور میں جانتا ہوں کہ ایسے 20 لوگ ہیں کہ جنہوں نے پیسے دینے ہیں مگر چپ ہو گئے، نہیں دے رہے۔ یہ ایک غلطی کیا ہوگی کہ زندگی میں وصیت نامہ جب صحت کی حالت میں تھے تو مرتب نہیں کیا، اور اب جب موقع آیا تو تکمیل نہ ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ تو لین دین کو صاف کریں۔ آپ زبانی بھی کسی کو فون پہ بول دیں بھائی میں نے آپ کے اتنے پیسے دینے ہیں نا، میں اب کل سے سفر پہ جا رہا ہوں تو یہ اتنے پیسے میں واپس آ کر انشاءاللہ دے دوں گا، اور انسان ہے کوئی بھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے تو بصورت دیگر میرا بیٹا اس کا ذمہ دار ہے، یا میرا بھائی یا میرا دوست فلاں جس کا یہ نمبر ہے وہ انشاءاللہ آپ کے اس قرضے کو ادا کر دے۔ یہ بہترین ترتیب ہے، اگلا مطمئن ہو جائے۔ ایک صاحب حج پہ چلے گئے، سبزی والے نے بولا آج وہ فلاں صاحب آئے نہیں سبزی لینے کے، وہ تو حج پہ چلے گئے۔ انا للہ، حج پہ چلے گئے یار، میرے پیسے دینے تھے۔ اب آپ بتائیے یہ پیچھے سے دعائیں کرے گا کہ آپ کا حج قبول ہو، یا بدعائیں دے گا کہ میرے پیسے لے کر چلے گئے؟ سبزی والے کی تو زیادہ رقم نہیں ہوتی، تھوڑی تھوڑی رقمیں جمع کر کے کام چلاتے ہیں۔ دودھ والا، سبزی والا، فلاں فلاں، سب کے معاملات پہلے سے صاف ہوں۔ کوئی یہ جملہ نہ کسے کہ جا تو رہا ہے حج پہ لیکن میرے اتنے پیسے لے گیا، میری اتنی رقم لے گیا۔ ہم اپنے معاملات صاف کریں۔ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں، 4 آنے نماز روزہ حج زکوٰۃ، 12 آنے اپنے معاملات ہیں۔ معاملات میں عموماً ہم نہیں اتر سکتے تو نقصان ہو جاتا ہے۔ میری اگلی گزارش یہ ہے کہ آپ اس مبارک سفر کے اعتبار سے اپنا لباس بنائیں۔ کرتا شلوار ہمارا قومی لباس بھی ہے،
میں جواز یا عدم جواز کی تو بات نہیں کرتا، وہ مفتی حضرات کریں گے، البتہ اتنا ضرور عرض کروں گا کہ بیت اللہ کے مقدس مقام پر جب آپ طواف کریں گے تو آپ کی بھی چاہت ہوگی کہ صلحاء اور اتقیاء کے قریب جو لباس ہو یار میں وہ پہنے ہوئے ہوں، یار میرا لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے جسم کی وضع قطع ظاہر نہ ہو۔ ایسے لباس سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو میں حج کے لیے الگ سے خوبصورت لباس بنا لوں، بہت اچھا ہوگا آپ سفید بنا لو، ورنہ کوئی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خصوصاً مدینہ منورہ میں دل چاہتا ہے کہ سفید لباس آدمی پہنے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس بہت پسند تھا۔ لیکن یہ کہ کرتا شلوار جس میں آپ ایک بھلے آدمی لگیں گے اور صلحاء اور اتقیاء کے لباس کے قریب ترین ہے یہ لباس، ہم اس کو ترجیح دیں۔ میری اگلی درخواست یہ بھی ہوگی کہ جانے سے پہلے ہم ابھی بہت وقت ہے، نماز کسی کو سنا دو۔ میرے رب کا کرم دیکھیے کہ وہ مجھے، اور آج تک ہم کہتے رہے منہ میرا کعبہ شریف، منہ میرا کعبہ شریف، اور دل کے اندر ارمان ہی رہ جاتے تھے کہ یا اللہ اس کعبے کی زیارت کب ہوگی۔ میرے رب نے آخر ایک وقت ایسا لایا کہ آپ کو لے جا کر کعبے کے سامنے کھڑا کر دیا، مگر ہماری نالائکی دیکھیں کہ ہمیں کعبے کو دیکھ کر اللہ اکبر بھی کہنا ڈھنگ سے نہ آئے، اور مطاف میں بیت اللہ کے قریب صحیح طرح نماز پڑھنی بھی نہ آئے، وہاں اذان کے کلمات کا جواب دینا بھی نہ آئے، اذان کے بعد 5 مرتبہ، بلکہ وہاں تہجد کی بھی اذان ہوتی ہے، 6 مرتبہ اذان سنے اور اذان کے بعد کی دعا نہ آتی ہو۔ روزانہ بلا ناغہ تقریباً جنازے ہوتے ہیں، اور میں ایک دفعہ سوچنے لگا کہ گنوں تو صحیح کتنے جنازے ہیں، 17 سے زیادہ ایک نماز میں لاشیں رکھی ہوئی تھی۔ یہ عام لوگ نہیں ہوتے، 99% حجاج جن کا وقت پورا ہو گیا اپنے رب کے پاس چلے گئے، کسی کا چہرہ کھلا ہوا کہ احرام کی حالت میں انتقال ہو گئے۔ اب ان کی نماز جنازہ پڑھنے کا اللہ نے ہمیں حرم میں موقع عطا فرمایا ہے، ہمیں دعا ہی نہیں آتی۔ اس نشست کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم ابھی ہمارے پاس پورا رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے بعد بھی ہمارے پاس کافی وقت ہوگا، اور رمضان سے پہلے بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ اپنی مسجد کے، جہاں آپ نماز پڑھتے ہو، اپنی مسجد کے امام صاحب سے مل لو، ان کو کہو امام صاحب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اس سال حج پہ جا رہا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری نماز ٹھیک ہو، مسنون دعائیں مجھے آ جائیں، جنازی کی دعائیں مجھے آ جائیں۔ مسنون دعاؤں سے میری مراد جو روز مرہ کے استعمال میں اتنی تو آنی چاہیے یار۔ آپ مسجد حرام میں جائیں گے تو کیا سنت کے خلاف جائیں گے کیا؟ آپ مسجد نبوی میں جائیں گے تو کیا سنت کے خلاف جانا پسند کریں گے؟ آپ حرمین شریفین کے مقدس سفر میں کھانا کھائیں گے تو کیا سنت کے خلاف کھائیں گے؟ دعا نہیں پڑھیں گے۔ سوئیں گے تو دعا نہیں پڑھیں گے، اٹھیں گے تو دعا نہیں پڑھیں گے، بازار جائیں گے تو دعا نہیں پڑھیں گے۔ یہ گنی چنی کچھ مسنون دعائیں، جنازے کی دعا، اچھا حج سے منسلک کئی دعائیں، صفا مروہ کے درمیان 4تھا کلمہ پڑھنا ہے، اس کو یاد کر لو، طواف کرتے ہوئے 3 کلمہ پڑھنا ہے، اس کو یاد کر لو، اور احرام میں تلبیہ جو پڑھا جاتا ہے تلبیہ کو یاد کر لو۔ تلبیہ پڑھے بغیر آپ احرام میں جا ہی نہیں سکتے، اور اس کے بعد آدمی تلبیہ 3 دفعہ پڑھے تو دعا ہے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ۔ اتنی دعا بھی نہ آتی ہو، آدمی حج پہ جا رہا ہے، تو اللہ نے اب ہمیں موقع بھی دیا اور یہ احساس بھی دے دیا کہ یار یہ چیزیں تو یاد ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے مقامی امام صاحب سے مل کر یہ کہہ دینا ہے، اگر اس نے حج کیا ہوا ہوگا پھر تو اس کو اگلی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بھی کہہ دو گے میں نے حج پہ جانا ہے، میری کچھ رہنمائی کر دیں، وہ سب کر دیں۔ اور اگر وہ حج کا سفر نہیں کیا ہوا تو چلو تھوڑا آپ بات بڑھا دو، آپ کہہ دو جی ہمیں
تربیتی نشست میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ ہم اپنی نماز سنائیں اور ہم مسنون دعائیں جو روز مرہ کی ہوتی ہیں، جیسے میں نے کچھ گنوائی، ہمیں وہ دعائیں یاد ہو جائیں، جنازے کی دعائیں ہمیں خصوصاً یاد ہو جائیں، ہمیں کلمے یاد ہو جائیں. تو یہ کچھ چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری رہنمائی ہو جائے. وہ مولوی اگر یہ کہے کہ میں یومیہ 50,000 لوں گا، دعائیں یاد کرا دوں گا، اللہ کی قسم سودا سستا ہے. کیونکہ آپ کی زندگی کی عبادت حج بار بار نہیں ہوتی، ایک ہی دفعہ ہوتی ہے. یہ جو آپ نے 15 20 30 لاکھ روپیہ دیا ہے، وہ مولوی 50,000 لے کر اس کو محفوظ کر رہا ہے. ایک مسئلہ بھی معلوم ہو جائے وہ لاکھوں میں ہے. کیوں؟ آپ کا حج صحیح ہو رہا ہے. مولوی کہتا ہے میں مفت میں سکھاؤں گا، حاجی صاحب میرے لیے عرفات کے میدان میں دعا کر دینا. پھر بھی آدمی نہ سیکھے تو یہ ہماری بہت بڑی کاہلی اور سستی ہوگی. میری پھر سے درخواست ہے کہ ان چیزوں کو آپ نے کتابیں اس کے لیے جو ہے وہ ملتی ہیں بازار میں، ان کتابوں کو لے لیں. اور حج کی کتابیں امید ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے بھی آپ کو ملیں گی. ان کتابوں کو پڑھتے رہیں. کوئی جملہ نہ سمجھ میں آئے وہاں لکیر کھینچنے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اب آپ اس کو معلوم کر لیں کہ یہ اس کا کیا مطلب ہوگا. اور ایسے ہی مسنون دعائوں کی کتابیں ملتی ہیں، وہی امام صاحب آپ کی رہنمائی کر دیں گے. لیکن اس کام کو کرنا ہے. قرآن مجید کی کم از کم یار آدھا پارہ زبانی یاد کر لو. سنت کے مطابق قرات جب بھی ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رکعات میں الگ الگ صورتیں پڑھتے تھے. اتنا نہیں تو آخری 10 صورتیں تو یاد ہونی چاہیے نا. آخر ہم سفر، میں نے ایک دفعہ کینیڈا سے ایک ساتھی آئے ہوئے تھے، ہمارے حج گروپ میں تھے حج کے لیے. تو جاتے ہوئے رخصت ہونے لگے. میں نے کہا آپ نے کیا کمی محسوس کی اور کیا خوبی محسوس کی؟ رونے لگا، کہنے لگا مجھے اس کا دکھ ساری زندگی رہے گا، کاش کہ میں حج سیکھ کے آ جاتا. اب آپ حضرات کی رہنمائی سے کچھ تسلی تو ہے کہ میں کر لیا حج، لیکن اگر میں نے خود سیکھا ہوا ہوتا تو ہر جگہ تو آپ نہیں کام آئیں گے نا. اب مسجد میں جانا ہے تو دعا چاہیے، نکلنا ہے تو دعا چاہیے، فلاں کام کرنا ہے تو عرفات کے میدان میں ہوں دعائیں مانگنی نہیں آ رہی، مزدلفہ میں ہوں دعائیں مانگنی نہیں آ رہی. میں نے ایک ساتھی کو مدینہ منورہ میں ویسی باتوں میں ہمارے گروپ میں تھا، نوجوان تھا، بلا کر میں نے کہا تلبیہ تو سناؤ، کل واپسی ہے مکہ مکرمہ. کہنے لگا مجھے تو تلبیہ نہیں آتی. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا آپ کو تلبیہ نہیں آتی؟ آپ نے حج عمرے کا طواف عمرہ تو کر چکے آپ. کہ نہیں، وہ ساتھی سے میں نے کہہ دیا تھا مجھے کہلوا دو. اگلا جملہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں لیکن ہے بڑی عبرت والا. کہنے لگا میں نے زندگی میں ایک مرتبہ اپنے استاد کی گستاخی کر دی تھی، اس کے نتیجے میں اب میرے دماغ میں کوئی بات بیٹھتی ہی نہیں. آپ جتنا مرضی ہے مجھے سکھا لو، لیکن مجھے نہیں یاد ہوگا. بس مجھے کوئی کہلوا دیتا ہے، میں اس وقت ساتھ ساتھ کہہ دیتا ہوں. باقی آپ ابھی مجھے بٹھا دو اور تلبیہ یاد کرواؤ، گھنٹہ بھی لگے رہو گے، جب آخر میں پوچھو گے اب سناؤ تو میرے پاس کچھ نہیں ہوگا. میں نے اس سے کہا جا کر 2 رکعت نماز چلا دو، توبہ پڑھو، اور اپنے استاد کے لیے ہر نماز میں دعا کرو. اس کے لیے قل هو اللہ احد پڑھ کے بخشو، سورہ یاسین پڑھ کے بخشو. ماں باپ کا نافرمان، اساتذہ کا نافرمان، اگر زندگی میں اساتذہ چلے گئے، ماں باپ چلے گئے اور اب افسوس ہو رہا ہے، تو اب اس کے ازالے کی ایک شکل یہ ہے کہ آدمی ان کے لیے اصحال ثواب کرتا رہے، کثرت کے ساتھ کرے. دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی ان سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ بھی دعا سلام رکھے، ان کا بھی اکرام کرے اور دعاؤں کا اہتمام کرے. اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے. تو اب یہ آپ دیکھیے نا، بڑی اہم چیزیں. وہ کینیڈا والے ساتھی نے کتنی عجیب بات کہی کہ مجھے زندگی کا یہ بڑا قلق رہے گا کہ میں کیوں نہیں سیکھ کر آیا. بعض ممالک میں ویزے جب لگتے ہیں جب 6 مہینے کا کورس کرو حج کا، 3 مہینے کا کورس کرو، دکھاؤ کہ آپ نے حج کا کورس کیا، آپ جانے کے اہل ہے. نہیں تو نہیں جاتے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، تو اس لیے ہم بغیر سیکھے ہوئے چلے جاتے ہیں. میں اس بات کو مزید کس طرح عرض کروں، میرے پاس الفاظ ہی ختم ہو گئے. میں صرف اتنی درخواست دوبارہ کر رہا ہوں کہ ہم نے ضروری چیزیں سیکھ کر جانا ہے. یہ آپ کی اپنی طلب پر فیصلہ ہوگا. آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو دنیا میں سکھانے والے بہت ہیں، آپ ہی نہیں چاہیں گے تو پھر کوئی بھی نہیں.
یہ میرا اور آپ کا اپنا فیصلہ ہوگا کہ میں اس سفر کو سیکھ کر صحیح کرنا چاہتا ہوں یا نہیں۔ آپ سے زور کی نماز غلط ہو گئی ہے، کل زور پھر آ رہی ہے، قضا بھی کر سکتے ہو، دوبارہ اس کو پڑھ سکتے ہو، صحیح غلط ہوگی نا صحیح کر لو۔ لیکن حج زندگی میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، فرض حج ایک دفعہ ہوتا ہے، بار بار فرض حج نہیں ہوگا، دوبارہ نفلی حج تو ہو سکتے ہیں لیکن فرض کا ازالہ مشکل ہو جائے گی جب تک آپ حج کو صحیح طرح نہ کریں۔ اس لیے ہماری کوشش ہو کہ ہمارا حج صحیح ہو جائے۔ میں نے عرض کیا کہ جو تیاریوں کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات، اگر ہم سے کوئی ساتھی ناراض ہے جانے سے پہلے اس کو راضی کر لو۔ ہمیں تو ویسے بھی رمضان شریف سے پہلے اپنے ساتھیوں کو راضی کر لینا چاہیے، تاکہ حج جیسی عبادت تو بہت دور کی بات ہے، رمضان کے روزے بھی خراب ہو جائیں گے، شب قدر کی دعائیں بھی اس کی قبول نہیں ہوتی جن کے درمیان میں ناچاکیاں ہوتی ہیں۔ دوستو صف اول کی نمازیں بڑی آسان ہیں، تہجد بڑے آسان ہیں، لیکن اپنے روٹھے ہوئے ساتھی اور وہ بھی رشتہ دار کو منانا مشکل کام ہے۔ میں معذرت کے ساتھ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی عرض کر رہا ہوں، فتنہ برپا کرنا ہونا تو ہم سے زیادہ ماشاءاللہ ایک صف آگے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اکثر خاندانوں میں لڑائی عورتوں کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ان کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے کہ اس فتنے کو، جیسے فتنہ برپا کرنے میں ان کا ثانی کوئی نہیں، اس کو ختم کرنے میں بھی ان کا ثانی کوئی نہیں۔ چٹکیوں میں یہ فتنے ختم کر سکتی ہیں۔ اس لیے میں ادباً عرض کر رہا ہوں، آپ اس مبارک سفر میں ہیں، ٹوٹے ہوئے خاندان کو جوڑتے ہوئے جاؤ۔ آپ اس مبارک سفر پہ روان دوا ہیں، آپ کو چاہیے کہ اپنے خاندان میں، اپنے گھر کے اندر جوڑ پیدا کرو۔ ساس سسر کی مقام اور مرتبے کو پہچانو، یہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ اگر ساس سسر اپنے مقام کو نہیں سمجھتے، انہیں بھی چاہیے کہ اپنے بیٹے اور داماد اور بہو کو اپنا بیٹا اور بیٹی سمجھیں، یہ ان کی ذمہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو عزت دیں، اس کے بدلے میں بدلہ ہم نے اپنے رب سے لینا۔ اس سفر میں ہمیں یہاں سے طے کرنا چاہیے، نماز حرم میں باجماعت پڑھنی ہے انشاءاللہ، اور تہجد بھی پڑھنا ہے۔ وہاں تہجد کی اپنی ایک شان ہے، آسان ہوتی ہے، دنیا ایسا لگتا ہے جمعے کے لیے جا رہے ہو، تہجد کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں وہاں یہاں سے یہ کب ہوگا؟ تہجد پڑھنے آسان کب ہوں گے؟ فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھنی آسان کب ہوگی؟ جب رات کو بر وقت سو جائیں اور زیادہ فضولیات میں نہ لگیں۔ عموماً ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کی چاہت ہوتی ہے، ذرا بازار سے ہو کے آتے ہیں تو سحری ہو گئی، اب جب آئے بستر پہ لیٹے تو آنکھ لگ گئی، اور اٹھے تو جناب ظہر کا وقت ہو رہا تھا، فجر چلی گئی۔ تو وہاں اس طرح کی سستی اور کاہلی نہیں دکھانی، ہماری نمازوں کا اہتمام ہو اور ہم باجماعت نمازیں پڑھنے والے ہوں۔ ایسی میری اگلی درخواست یہ بھی ہے، خریداری کا اتنا شوق نہ رکھیں کہ ہمارا ہر وقت بازار میں ہی لگ جائے۔ بقدر ضرورت انسان خریداریاں کرتا ہے، کر لینی چاہیے، مگر یہاں سب کو یہ بتلا کر جاؤ بھئی ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، خریداریاں نہیں ہیں، وہ یہاں آ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے موقع آپ کو عطا فرمایا ہے ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا، ایک دوسرے کو عزت دو، ایک دوسرے کی دعائیں لو۔ بزرگ حضرات بھی ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ ہوں گے جو آپ کے تعاون کے محتاج ہیں۔ بولیں گے تو وہ بیچارے کچھ نہیں، مگر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی مجھے پانی کا گلاس لا دے، وہ چاہتے ہیں میرے لیے سیٹ خالی کر دو، میں بیٹھ کر جلدی جلدی کھانا کھا کے اپنے کمرے میں چلا جاؤں، وہ چاہتے ہیں مجھے کوئی ڈاکٹر کے پاس لے جائے، مجھے دوائی لا دے۔ آپ نے ان کی ان کو انداز دیکھتے ہی پہچان لینا ہے کہ یہ چاہتے ہیں۔ آپ کو نباز ہونا چاہیے، آپ کو مزاج شناس ہونا چاہیے۔ خدمت آپ یہاں بھی کسی کی کرو گے، اللہ تعالیٰ اجر دے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں بھی کسی پہ پیسے خرچ کرو گے تو یہ آپ کے خرچہ ضائع نہیں جائے گا۔ مگر اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہے کہ حرمین شریفین کی مقدس سرزمین پہ اللہ آپ کو موقع دے رہے ہیں، آپ کے کمرے کے ساتھی ہیں، آپ سے نالاں نہیں ہونی چاہیے، آپس میں گل مل کر رہو، سب سے ایک دوسرے کا نام پوچھو، محبت سے رہو۔ کبھی ان کے لیے آپ کھجور لے کے آگئے، کبھی کیلے لے کے آگئے، کبھی مالٹے لے کے آگئے، جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اپنے ساتھیوں پہ خرچ کرو۔ اس سے آپ نے حاجی پر خرچ کیا ہے، وہ بیت اللہ کا طواف کرے گا تو آپ کا حصہ ڈل گیا۔
وہ حج کرے گا، تلبیہ پڑھے گا، آپ کا حصہ ڈل گیا، تو ہم ایک دوسرے کی خدمت، ایک دوسرے کا اکرام، ایک دوسرے سے تعاون. کچھ لوگ ہوں گے جو حج کرنے جائیں گے ایک ہی حج کا ثواب لے کے واپس آ جائیں گے، اور کچھ خوش نصیب ہوں گے بہت سارے لوگوں کے حج اپنے نامہ اعمال میں سمیٹ کے آ رہے ہوں گے. یہ وہی ہیں جن کے دل میں خدمت کا جذبہ ہے، جو دوسروں کے لیے معاون بننے کا جذبہ رکھتے ہیں. ہم ہمیشہ نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ آگے بڑھو اور حجاج کی خدمت میں اپنا کردار ادا کرو. نوجوان سوچتے رہتے ہیں، بوڑھے بوڑھے لوگ آگے بڑھ جاتے. بس یہ جس کا جتنا حوصلہ ہوگا، جو اس بات کی جتنی قدر و منزلت سمجھتے ہیں، وہی آگے جا سکتا. میں اپنی باتوں کو یہیں سمیٹ کر ختم کر رہا ہوں. یہ میں نے حج پر روانگی سے پہلے چند چیزیں تیاری کے حوالے سے عرض کی. اب میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حج کی جو 3 قسمیں ہیں، حج افراد، یہاں سے آپ نے عمرے کا حج کا احرام باندھا اور حج کر کے اتار دیا، یہ حج افراد ہے، اس میں اس سفر میں عمرہ نہیں. دوسری قسم حج قران ہے. حج قران آپ نے یہاں سے حج عمرہ دونوں کے احرام باندھ لیے، یعنی دونوں کی نیت کر لی. 2 احرام نہیں، احرام ایک ہی ہوگا، نیتیں دونوں کر لی. اللہم انی ارید الحج والعمرہ. یہ بندہ وہاں جا کر عمرہ کر کے پھر اسی احرام میں ہی رہے گا، حلق بھی نہیں کروائے گا، احرام میں ہی رہے گا یہاں تک کہ حج کے ایام شروع ہو گئے. یہ اسی احرام میں، چادریں بدلتا رہے، بدل سکتا ہے، لیکن یہ کہ سلا و لباس پہن لے، اتار کر کپڑے، اس کی اجازت نہیں. حتیٰ کہ مونچھیں نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا. جو لوگ حج قران کرتے ہیں، مہینہ احرام میں رہتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں کہ ان کا جسم میلا کچیلا، ناخن بڑے ہوئے، مونچھیں بڑی ہوئی. بس میرے رب کو ان کی یہ ادا پسند ہے. مگر ہمارے اکابرین یہ فرماتے ہیں کہ حج قران کبھی کبھی بندہ کرتا ہے نا، تو اس میں ایک دم کے بجائے غلطی ہوئی 2 دم آتے ہیں، تو اس لیے وہ تھوڑا سا مشکل ہے. زیادہ دن ہو تو مشکل ہے، کم دن ہو آپ کے جانے کے بعد 2 دن بعد حج شروع ہو جائے گا تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی اپنی ایک لذت ہے. تو تیسری قسم جو عموماً لوگ کرتے ہیں وہ ہے حج تمتع. میں آپ کو حج تمتع کی بات بتانا چاہ رہا ہوں. ہمارے گروپ میں زیادہ لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں. اس حج تمتع کو کرنے کے لیے آپ نے یہاں سے عمرہ کرنا ہے، یعنی آپ نے ساری تیاری اور سب کچھ عمرے کے لیے کرنا. جن کی روانگی ڈائریکٹ جدہ ہے، جن کی مدینہ منورہ ہے تو وہ مدینہ منورہ کی تیاری کریں گے، وہاں سے پھر وہ عمرہ کریں گے، یہاں سے جاتے ہوئے احرام نہیں باندھیں گے. لو بھئی، اب آپ عمرہ کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھیں، عمرہ 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. 4 کام کر لو گے عمرہ ہو جائے گا. کوئی ہم سے کہتا ہے کہ آج آپ نے کیا سیکھا، آپ بول سکتے ہیں میں نے عمرے کا طریقہ سیکھا. عمرے میں کیا بات ہے کہ جی 4 کام کر لو گے عمرہ ہو جائے گا. 4 کام ہمیں بھی بتاؤ. جی پہلا کام احرام. کون سا پہلا کام کیا بتلایا؟ احرام. یہ ہماری اب کلاس ہے نا، ایک تو اس سبق کو یاد کرنا ہے. پہلا کام کیا ہوا؟ احرام. نمبر 2 طواف. پہلا کام. دوسرا طواف، بیت اللہ کا طواف. نمبر 3 سعی. صفا اور مروہ کے درمیان میں جو دوڑ لگاتے ہیں، سعی کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں سعی. سین عین یا، یہ اصطلاحات ہیں، ان کو ایسے ہی یاد کرنا ہوگا. ایک بندے کا نام خالد ہے، آپ بولو یہ مشکل ہے، میں نہیں بول سکتا ہوں، تو کیا کریں، آپ اس کا نام تھوڑی بدلیں گے، یہی ہے نا. تو یہ اصطلاحات ہیں. احرام کو اب احرام ہی بولیں گے. پہلا کام کیا ہو؟ احرام. دوسرا طواف، اور تیسرا سعی، اور نمبر 4 حلق یا قصر. حلق یا قصر. حلق کا مطلب ہے سر پہ اس طرح پھیروا لے. رحم اللہ المحلقین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کوئی حاصل کرنا چاہے تو بس بالوں کے چکر میں نہ رہے، حلق کروا لے. اور قصر کرنا جائز ہے. عورتیں حلق نہیں کریں گی، وہ قصر کریں گی. عورتیں حلق نہیں کریں گی بلکہ وہ قصر کریں گی. مرد حضرات کے لیے ہے کہ حلق کریں. قصر کرنا مردوں کے لیے جائز ہے بشرطے کہ بال ان کے بڑے بڑے ہوں، اور جو کینچی میں جو مشین وہ لگائیں تو 1 پوروے کے برابر بال کٹ جائیں.
چھوٹے چھوٹے بال ہیں، آپ کسر کر رہے ہیں، مشین لگوا رہے ہیں، اس سے دم آئے گا، آپ احرام سے باہر نہیں آئیں گے، غلط ہو جائے گا۔ لو بھئی 4 کام ہو گئے احرام میں، عمرے میں۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی، اور نمبر 4 حلق یا قصر۔ اب میں ان 4 چیزوں کو تھوڑا تھوڑا کھول رہا ہوں۔ نمبر 1 احرام۔ احرام 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ 3 کام کریں گے تو آپ محرم کہلائیں گے، آپ احرام کی حالت میں چلے گئے۔ پہلا کام 2 چادریں، آپ سلا لباس اتاریے اور تہبند باندھ لیں اور 1 چادر اوپر اوڑھ لیں، اس کو بولتے ہیں 2 چادریں۔ یہ احرام میں پہلی چیز ہے۔ مگر ابھی بھی آپ احرام میں نہیں گئے، دوسرا کام بھی کرنا ہوگا، وہ ہے نیت۔ عمرہ کرنے جا رہے ہیں نا، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرها لی وتقبلها منی، اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کو میرے لیے آسان فرما دے۔ اور میں آپ کو ایک بات جملہ معترضہ عرض کر رہا ہوں، جب تک آپ واپس نہیں آ گئے تو مسلسل اس دعا کا اہتمام کریں، اللہ میرے لیے حج کو آسان فرما دے، سارے ہی حجاج کے لیے آسان فرما دے۔ میں تو ساتھی سے عرض کرتا ہوں، انتظامیہ کے لیے، حکومت کے لیے بھی دعا کیا کرو، یا اللہ ہماری انتظامیہ کے لیے حج امور میں جو یہ لگے ہوئے سہولتیں حجاج کو فراہم، ان کی بھی مدد فرما۔ کبھی کبھی حکومت کے بس میں بھی کچھ نہیں ہوتا، نہیں کچھ کر سکتی، تو ہم کیا کریں گے، یا ہمارا گروپ لیڈر کیا کرے گا؟ تو ہمیں دعاؤں کے ذریعے سے اپنے گروپ لیڈر کی بھی مدد کرنی چاہیے، حکومت کی بھی مدد کرنی چاہیے، اور دیگر حجاج کے لیے بھی دعائیں مانگنی چاہیے۔ یہ جب تک سفر واپس نہ ہو جائے اس وقت تک دعاؤں میں لگے رہیں۔ ہر آدمی کا حج الگ الگ ہوگا، مکتب ایک ہی ہوگا، جی احرام بھی ایک ہی ہوگا، مگر اللہ کے معاملات سب کے ساتھ الگ الگ ہیں۔ ایک کہتا ہے مزہ آ گیا، اتنا آسان حج زندگی میں نہیں کیا، اسی گروپ کا دوسرا کہتا ہے توبہ توبہ آئندہ اس گروپ میں نہیں آنا، جتنی مجھے تکلیف ہوئی ہے میں بتا نہیں سکتا۔ یہ رب کے معاملے ہر ایک کے الگ الگ ہیں۔ ایک نے اتنی دعائیں مانگی، اتنی تیاری کی کہ رب نے کرم فرما دیا، دوسرا آزمائش میں آ گیا۔ اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ حج آسان ہو جائے تو یہ خارجی ذرائع اور اسباب سے اتنی آسانیاں نہیں ملیں گی جتنا آپ کو اپنی دعاؤں کے اہتمام سے ملیں گی۔ ٹھنڈک تو میرے رب کے کرم سے ملے گی، اے سی سے جسم ٹھنڈا ہوگا، دل نہیں ہوگا، وہ اللہ کے ذکر سے ہوگا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، دعا میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرها لی، اللہ اس کو آسان، پہلے مانگنے ہیں یا اللہ آسان کر دے، پھر کہنا ہے یا اللہ قبول بھی فرما لے۔ لو بھئی تیسرا کام احرام میں، پہلا کام یہ کہ 2 چادریں ہوں، نمبر 2 نیت کریں، اور نمبر 3 تلبیہ پڑھیں۔ یہ تلبیہ جیسے ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہوتے ہیں تو تلبیہ پڑھ کے آپ احرام میں داخل ہو رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے معنی پر بندے کو توجہ دینے چاہیے، میں کیا کہہ رہا ہوں، لبیک اللہم، اللہ میں حاضر ہوں، ایک دفعہ نہیں بار بار حاضر، یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، ساری نعمتیں تیرے لیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ حج بندے کے عقیدے کو ٹھیک کرتا ہے۔ آغاز میں تلبیہ داخل ہوتے ہی کہہ رہے ہو یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک، پھر دوبارہ لا شریک لک، 2 دفعہ کہا ہے، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ آج کے بعد اب میری نظر و نیاز تیرے نام پہ، میری قربانی تیرے نام پہ، میرے سیدے یا اللہ تیرے نام پہ، میرے مالک تو نہیں تو مجھے بلایا ہے، لہذا میں پہلے سے اس بات کا اظہار کر رہا ہوں، لا شریک لک۔ عقیدہ ٹھیک کرتا ہے حج۔ آپ دیکھیے بعد میں 2 رکعت نفل پڑھتے ہوئے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کافروں ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے جس کی تم عبادت کرتے۔ دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اے اللہ تو اکیلا ہے،
تو بے نیاز ہے اللہ، تجھے نہ کسی نے، نہ تو کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا، تیری مثل کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ جا رہے ہیں راستے میں طواف کرتے ہوئے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، آپ صحیح پڑھ کر رہے ہیں چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ، حتیٰ کہ آپ عرفات کے میدان میں جائیں گے، آپ نے فرمایا میری اور پہلے انبیاء کرام کی مشترک دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو کیا بات ہو گئی؟ احرام 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر 1 2 چادریں، نمبر 2 نیت، اور نمبر 3 تلبیہ۔ ہاں اب آپ نے آج رات جانا ہے 12 بجے، اب آپ کو چاہیے کہ آپ 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچنا چاہتے ہو، تو پہلے سے اب آپ نے تیاری کرنی ہے احرام کی۔ تو جسم کے زائد بال صاف کریں، ناخن کٹوائیں، غسل کریں اچھے انداز سے، احرام باندھ لیں، پھر گھر کے اندر ہی سر ڈھام کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، قل یا ایھا الکافرون قل واللہ پڑھ لیں، اور پھر آپ ایئرپورٹ چلے جائیں۔ اچھی بات ہے، ہمارے حضرات فرماتے ہیں مشورہ یہ ہے کہ آدمی جہاز میں جب بیٹھ جائے تو نیت کر لے، لیکن بہتر ہے کہ جتنا جلدی نیت کر لے نا، یہ یقینی ہو جائے کہ میں جا رہا ہوں۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ احرام میں داخل ہونے کے لیے غسل کروایا، اب بندہ سو رہا ہے، وضو ٹوٹ گیا، سب ختم، بعد میں وہ نیت کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اس ٹائم اس کا وہ وضو نہیں ہوتا۔ نیت جب بھی ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اچھی بات ہے کہ آپ بیٹھنے کے بعد نیت کر لیں اور احرام کی پابندیوں میں آ جائیں۔ یہ 3 کام آپ نے کر لیے تو آپ احرام میں چلے گئے۔ اب احرام کی پابندیاں آپ پر لاگو ہو جائیں گی۔ آپ ایسا جوتا جس میں آپ کی اوپری ہڈی چھپ جائے نہیں پہن سکتے۔ آپ احرام کے نیچے کوئی اور لباس مرد حضرات نہیں پہن سکتے۔ خواتین کے لیے چپل کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے اور لباس کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، عام لباس جو وہ پہنتی ہیں وہ پہن سکتی ہیں۔ اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، مرد ہوں یا عورتیں۔ اب آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، مرد ہوں یا عورتیں۔ آپ مردوں کو چاہیے کہ ان کے چہرے پر بھی اور سر پر بھی کپڑا نہ لگے، البتہ عورتوں کا سر تو ڈھکا ہوا ہوگا، چہرے پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے۔ یہ موٹی موٹی چند چیزیں میں نے بتلائی ہیں۔ خوشبو کے استعمال میں خاص طور سے بہت احتیاط کی جائے، اور جو ہے وہ راستے میں تلبیہ انسان پڑھتا رہے۔ سب اتنا تلبیہ حدیث میں آتا ہے، اتنا پڑھو اتنا پڑھو اتنا پڑھو، لوگ کہیں پاگل ہیں، تم کہو میں اللہ کی محبت میں پاگل ہی صحیح۔ اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو عام ویسے ہی چلتے پھرتے تلبیہ پڑھنے میں وہ والی فضیلت نہیں جو احرام کی حالت میں آپ پڑھو گے، تو یہ فضیلت کی چیز ہے۔ تھک گئے کوئی بات نہیں۔ حاجی جو کام نہیں کرتے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ تلبیہ نہیں پڑھتے۔ جو کام سب سے زیادہ کرنے چاہیے حاجی کو، اس میں ایک تلبیہ ہے۔ جو کام حاجی بالکل بھی نہیں کرتے، نہ ہونے کے برابر، وہ یہی ہے کہ تلبیہ نہیں پڑھتے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے۔ حاجی کو سب سے زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ تلبیہ پڑھنا چاہیے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ احرام کی حالت میں حاجی جس کام میں سب سے زیادہ سستی دکھاتے ہیں وہ کیا ہے؟ تلبیہ۔ تلبیہ میں اقرب الی السنہ یہ ہے کہ آپ خود سے پڑھیں۔ اب چونکہ حاجی کو تلبیہ آتا نہیں ہے، وہ پڑھ نہیں سکتے، شرما رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم چاہتے ہیں جو ساتھی کوئی کہلوا دے تاکہ اس کے ساتھ ساتھ پڑھے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ خود سے پڑھنے والے بن جائیں۔ تلبیہ پڑھنے کی عادت خود سے ڈالی جائے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی جائے۔ اگر آپ کو تلبیہ آتا ہے کسی کو سنا ڈالو تاکہ پھر آپ کو زور سے پڑھنے میں شرم نہ آئے۔ چیخ چیخ کرنی ہلکی آواز میں، خواتین تو بالکل ہی ہلکی آواز جس میں کوئی دوسرا سنے نہیں۔ البتہ مرد حضرات کو اتنی آواز رکھنی چاہیے کہ وہ خود سن لیں، دوسرا سن لے، اور اتنا چیخے نہیں کہ بعد میں زیادہ دیر پڑھ نہ سکے۔ لو بھئی آپ نے پہلا کام کر لیا، اب آپ ہوٹل میں پہنچ گئے، اور جو ہدایات انتظامی امور کے حوالے سے دی جائیں گی، بھی کچھ آرام کر لو، پھر اس کے بعد دوبارہ چلتے ہیں۔ اب دوسرا کام شروع ہونے والا ہے، طواف۔ آپ ہوٹل سے نکلے، بیت اللہ میں طواف کے لیے مسجد میں داخل ہوں، سنت کے مطابق جوتیاں اتاریں، آپ کے پاس تھیلی ہوگی اسی میں رکھیں، ہر بندہ اپنی جوتی خود اٹھائے۔ کبھی کبھی سارے جوتے اٹھا کر لوگ جو گروپ ہوتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے گھریلو فیملی کے، عورت کے پرس میں ڈال لیتے ہیں، وہ بیچاری جوتی ہی نہیں اٹھا سکتی، وہ اسی میں
الجھ جاتی ہیں. ہر آدمی کو اپنے جوتے خود اٹھانے چاہیے تاکہ کسی پر زیادہ لوڈ نہ پڑے. آپ کو تھیلی دی ہوئی آپ اس میں اٹھائیں, ایک دو تو چلو چل جاتا ہے, لیکن ایک لمبی میں پھر کبھی انسان ہے نا الگ الگ ہو جاتا ہے. اب آپ کے ساتھ دوسرا بندہ بھی گیا, جوتیاں بھی گئیں, تو اس لیے جوتیاں اپنی اپنے پاس رکھیں. حدیث میں النعلین تحت العینین, جوتے اپنی نگاہوں کے نیچے ہی ہونے چاہیے, اسی میں بہتری. اب آپ اندر نگاہیں جھکاتے ہوئے جائیں, مطاف میں پہنچیں گے, سامنے بیت اللہ ہے, نگاہ اٹھائیے اور اپنی قسمت پر رشک کیجئے, اور جتنا آپ آنسو بہا بہا کر دعا, یہ موقع آ گیا ہے آنسو بہانے کا, یہ موقع ہے دعائیں مانگنے کا. دعاؤں کی قبولیت کا یہی پہلا مرحلہ ہے جب آدمی کی نگاہ بیت اللہ پر پڑ جائے. آدمی یہ دعا بھی مانگ سکتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ آج کے بعد جتنی دعائیں مانگوں سب قبول فرما. ابھی تو سب نہیں مانگ سکتا ہوں نا, اب یہی مانگ لو کہ جو بعد میں مانگوں گا وہ قبول ہو جائیں. یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے, دعا ختم کرنے کے بعد زمزم پی لیں. طواف شروع کرنے سے پہلے 4 کام. نمبر 1 استباء. استباء یہ ہے کہ آپ کے کندھے پر جو چادر ہے آپ دایاں کندھا خالی کریں اور گھما کر بائیں کندھے پر جو ہے وہ احرام ڈال دیں. بس یہ جو دایاں کندھا اب آپ نے خالی کرنا ہے, یہیں سے نہیں, وہاں جا کر طواف ختم ہونے کے ساتھ ہی دوبارہ ڈھانپ لینا ہے. تو استباء جو ہے یہ پہلا کام, دایاں کندھا خالی کرنا. یہ مردوں کے لیے, عورتیں اپنے لباس میں ہوں گی, وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. نمبر 2 استقبال. استقبال کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل بیت اللہ کے سامنے جائیں اور دونوں کا یہ جو حجر اسود ہے نا, پوچھ لیں کہاں ہے. طواف وہیں سے شروع ہوتا ہے, ختم بھی وہیں پہ ہوتا ہے. یہ استقبال وہیں پہ کرنا ہوگا. بیت اللہ کے ایک کونے میں لگا ہوا ہے حجر اسود, یہ جنتی پتھر ہے. اس حجر اسود پہ آپ نے جا کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے پھر چھوڑ دیے. استقبال ہے یہ. اور تیسرا کام ہے استلام, یعنی استلام کا اشارہ کہ آپ ہاتھ, ظاہر ہے حجر اسود پر تو آپ نہیں ہوں گے, دور ہوں گے. ویسے بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے کہ آپ احرام میں ہیں اور وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے. آپ نے دور سے یوں اشارہ کیا جیسے آپ نے یہ دونوں ہاتھ حجر اسود پر رکھے ہوئے اور پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر. دونوں ہاتھوں پہ الگ الگ بوسہ دے دیا, ہلکی آواز. 2 کام ہو گئے. یہ جو بوسہ دیا نا, حدیث میں آتا ہے یمین اللہ فی الارض, یہ حجر اسود دنیا میں اللہ کا دایاں ہاتھ ہے. گویا آپ نے رب سے مصافحہ کر لیا. اس کے لیے بوسہ دینا ضروری نہیں, دور سے بھی اگر آپ نے استلام کر لیا ہے تو یہ اس کے قائم مقام ہے. بس یہ تصور ہو کہ کسی بزرگ سے مصافحہ کرنے میں کتنی خوشی ہوتی ہے. جو خالق کائنات ہے اس سے اگر مصافحہ کرنا ہے تو حجر اسود کا استلام کر لو. یہ ایسا ہے جیسے آپ نے اللہ سے مصافحہ کر لیا. یمین اللہ فی الارض, اللہ کا یہ دایاں ہاتھ ہے زمین میں. قیامت میں حجر اسود کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے وہ پہچانے گا کون آیا تھا کون نہیں, کس نے مجھے بوسہ دیے. یہ یاد رکھیں کہ بوسہ دینا ہی کوئی ضروری نہیں, آپ اشارہ کرنا بھی کافی ہے. بوسہ دینا ایک سنت عمل ہے, جان بچانی فرض ہے. اپنے آپ کو دھکم پھیل میں اتنا آپ نے آگے ڈال دیا کہ نکلنا ہی مشکل ہو گیا. دوسروں کو اذیت نہیں دینی. ایذاء المسلم حرام, ایک مسنون اور مستحب عمل کے لیے آپ حرام کام کا ارتکاب نہ کریں. خیر لو بھئی, آپ نے 3 کام کر لیے, استباء, استقبال, استلام, اور چوتھی چیز ہے نیت. یا اللہ میں طواف عمرے کا طواف کر رہا ہوں, بھائی اتنی نیت کافی. یا اللہ میں تیرے گھر کا طواف کر رہا ہوں, عمرے کا طواف کر رہا ہوں, اتنا ہی کافی ہوگا. اور اب آپ نے طواف شروع کر دینا ہے دائیں طرف سے, سب وہیں جا رہے ہیں. طواف کے دوران پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کرنا ہے, تو پہلوانوں کی طرح چلنا ہے. دوڑ کا نام رمل نہیں, بس کندھے ہلاتے ہوئے آدمی جہاں جگہ مل جائے, جہاں بالکل پیک ہو جائے تو کوئی بات. خواتین کے لیے یہ رمل نہیں ہے, مرد حضرات کے لیے. 3 چکروں کے بعد بقیہ 4 چکر اپنی چال سے چلنے. آپ حجر اسود سے چلے ہیں, واپس گھوم کر جب حجر اسود پہ آ جاؤ گے, 1 چکر ہوا,
اس طرح کے 7 چکر جب پورے ہو جائیں ایک طواف پورا ہوگا. ہر چکر طواف نہیں، 7 چکر پورے ہو جائیں تو ایک طواف ہوگا. رکن یمانی جو حجر اسود سے پہلے جگہ آتی ہے جگہ، وہاں پر جب پہنچے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنی چاہیے. حدیث میں 70 فرشتے اس دعا پہ آمین کہتے ہیں. یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ. دوران طواف آپ نگاہیں نیچے رکھیں جیسے میری کوئی چیز کھو گئی ہو. دعائیں پڑھتے رہیں، تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھیں، جو اردو میں دعائیں مانگیں سب جائز ہے. بہت ہی زیادہ ضروری ہو تو ضرورت کے درجے میں کوئی بات بھی کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ آدمی ذکر و اذکار میں لگا رہے. لو بھائی، طواف آپ کا پورا ہو گیا. اب آپ باہر نکلیں طواف مکمل کر کے، تو اب آپ نے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ملتزم پہ دعا مانگنی ہے. مستحب عمل ہے، ہو جائے اچھی بات ہے، نہ ہو تو اس کے لیے بھی دھکے مت دیں. پیچھے ایک پٹی سی، یعنی ملتزم سے بالکل سیدھ میں پیچھے آ جائیں، جہاں بھی موقع ملے کھڑے ہو کر دعا مانگ لیں. اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیں. طواف کی یہ واجب ہے، ضروری ہے. سورہ کافرون قل واللہ احد پڑھ لیں، دعا مانگیں. یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. مقام ابراہیم پہ موقع ملے ٹھیک ہے، ورنہ پورے حرم میں کہیں بھی پڑھ لو. اور اس کے بعد زمزم بھی پی لیا آپ نے. اب تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے 9واں استلام کرنا. 8 مرتبہ استلام آپ حجر اسود کا پہلے ہی کر چکے ہوں گے، ایک اور کرنا. ہمارے سفر میں حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف سکھروی صاحب دامت برکاتہم تھے. حضرت نے فرمایا کہ طواف کے آخر میں جب 8 استلام کر لو، 9واں وہی کر لو، تاکہ بعد میں بھولے نہیں اور آپ جا کر آرام سے صحیح کر سکیں. کبھی بھول جاتا ہے آدمی، تو یہ بھی جائز ہے کہ آپ اسی وقت 9واں استلام کر لیں. اب آپ نے احرام پہلا کام ہو گیا، طواف دوسرا کام ہو گیا. طواف سے پہلے 4 کام، طواف کے بعد بھی تقریباً 4 کام ہو گئے. ملتزم پہ دعا کرنی ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، زمزم پینا ہے، اور پھر 9واں استلام کر کے صحیح کرنی. یہ 9واں استلام طواف کا حصہ نہیں، یہ صحیح کے لیے ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ ہونا چاہیے. اور جب اب تیسرا کام ہے صفا مروہ کی صحیح. صفا سے یہ صحیح شروع ہوگی، مروہ پہ 1 چکر ہو جائے گا، پھر مروہ سے دوسرا شروع ہوگا، صفا پہ پورا ہو جائے گا. یوں کرتے کرتے مروہ پہ جا کر 7 چکر پورے ہو جائیں گے. درمیان میں سبز بتیاں لگی ہوئی ہیں، ان کے درمیان میں مرد حضرات کو تیز دوڑنا چاہیے، عورتوں کو نہیں. اور چوتھا کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں، اور میلین الاخضرین کے درمیان، جو سبز بتیوں کے درمیان میں آدمی اولاد نرینہ کے لیے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. بے اولاد ہوں وہ بھی جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. صفا پہ بھی خوب دعائیں مانگیں، مروہ پہ بھی دعائیں مانگیں، یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. یہ سارا سفر ہے ہی دعاؤں کا سفر، تو اس لیے ہمیں یہاں سستی نہیں دکھانی چاہیے. لو بھائی، آپ کا پہلا کام بھی ہو گیا احرام، جو 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. اس کے بعد دوسرا کام بھی ہو گیا طواف، پہلے 4 کام، بعد میں 4 کام. آپ کا تیسرا کام بھی ہو گیا صفا مروہ کی صحیح. اور اب چوتھا کام رہ گیا، وہ ہے حلق یا قصر. خواتین اپنے ہوٹل میں آ جائیں، خود سے ہی اپنے بالوں کو لے کر انگلی کے پوروے کے برابر بال کاٹ دیں خود، یا ان کا محرم مرد یا کوئی دوسری عورت کاٹ سکتی ہے. اور مرد حضرات وہ حلاق کے پاس جائیں، جا کر وہاں حلق کروا لیں. ویسے اگر سارے کام کر لیے ہوں عمرے کے، صرف حلق ہی رہتا ہے. مرد عورت کے بالوں کا قصر کر سکتا ہے، عورت چاہے تو اپنے مرد کے بالوں کا حلق کر سکتی ہے. لیکن یہ کہ اچھا ہے کہ وہ حلاق کے پاس آپ جائیے، وہاں حلق کروا لیں. اور یہاں خواتین جو ہے اپنے گھروں کے اندر قصر کر لیں، کمرے کے اندر. لو بھائی، میں نے آج عمرے کے آپ کو کام بتائیں. 4 چیزیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں. عمرے میں 4 کام ہوتے ہیں: احرام، طواف، سعی، حلق یا قصر. احرام 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، 2 چادریں اور اس کے بعد نیت اور پھر تلبیہ. اور طواف جب آپ شروع کریں تو پہلے 4 کام کریں: اجتباء،
استقبال، استعلام، نیت، اور دوران طواف ذکر و اذکار وغیرہ کا اہتمام ہو. یہ جو استوا آپ نے کیا ہے نا، یہ 7 چکروں میں رہے گا. 7 چکروں کے بعد یہ استوا ختم ہو جائے گا. آپ نوافل کندھا ڈھانک کے پڑھیں گے، اور اس کے بعد اب طواف کے بعد آپ ملتزم پہ دعا کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، زمزم پئیں، اور نواں استلام کر کے سعی کرنے چلے جائیں. صفا پر دعائیں مانگیں، پھر سعی شروع کر دیں، اور دوران سعی جو سبز پتیاں ہیں وہاں دوڑ لگائیں، وہاں بھی دعا پڑھیں، اور پھر مروہ پر بھی جا کر دعا مانگیں. 1 چکر یوں، یہ 7 چکر مروہ بھی پورے ہوں گے، اور آخر میں حلق یا قصر کر لیں. بہت اچھی بات ہے، موقع ہو تو حرم میں 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھ لے آدمی. اللہ تیرا شکر. اس عمرے کو معمولی نہ سمجھیں کہ ابھی عمرہ ہے، حج تو بعد میں ہوگا. یہ عمرہ آپ کے حج کا حصہ ہے. آپ متمتع بنے ہی جب ہیں کہ جب آپ نے اشہر حج میں، حج کے مہینوں میں عمرہ کر لیا، جب تو آپ تمتع کرنے والے ہیں. عموماً حاجی اس عمرے کو ایسے ہی سمجھتے ہیں، بھائی حج تو بعد میں ہوگا نا، یہ تو عمرہ ہے، کوئی بات نہیں، اصل تو حج ہے. نہ، یہ عمرہ آپ کے حج کا حصہ ہے. جتنے دن وہاں رہیں، طواف کرتے رہیں، یہ وہ عبادت ہے جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو سکتی. جتنا اہتمام، حرم کا ہر عمل 100 نیکیوں کے برابر. آپ اندازہ لگائیے کہ 1 نماز آپ پڑھیں گے، 1 نماز کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ 1 لاکھ. میں نے 100 غلط بولا، 1 لاکھ. اور صرف نماز نہیں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں وہاں کے ہر عمل کا ثواب ایسے ہی ہے. آپ سبحان اللہ پڑھیے، 1 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب. سورہ یاسین پڑھیے، 1 روپیہ خرچ کریں، 1 لاکھ درہم خرچ کرنے کا ثواب، وغیرہ وغیرہ. اس لیے وہاں ہوٹلوں میں بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرنا. بس ہم اگر مصروف ہوں، یا کوئی بات دینی پوچھ رہے ہوں، یا کسی کو سکھا رہے ہوں، یا تلاوت میں لگے ہوئے ہوں، ذکر، اللہ نے ایک موقع عطا فرمایا ہے زندگی میں. یہ موقع بار بار نہیں ملتے. اپنی آخرت کو بنانے کا ہے یہ موقع. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس سفر کو سہل اور آسان فرمائے، اور ہمارے اس قافلے میں جتنے ہمارے انتظامیہ کے دوست احباب جا رہے ہیں، ایک بڑی مقدار ان کی بھی ہوتی ہے، ان کو ان حجاج کی خدمت کا بہترین سلیقہ بھی عطا فرمائے، ترتیب بھی سمجھائے، اور صلہ بھی عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ تمام حجاج کے لیے سفر کو آسان فرمائے. آپ نے بہت محبت سے میری باتیں سنی. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمارے حج کو حج مبرور بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.